مدینہ مدینہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درس جعل حق میں قبروں پر عمارتیں بنانا یا قبے بنانے سے متعلق بیان چل رہا ہے. مخالفین کی طرف سے اعتراض اور اس کا جواب بھی ذکر کیا گیا. مخالفین کی طرف سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں تم کو اس کام پر نہ بھیجوں، اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھ کو حضور نے بھیجا. وہ کون سا کام تھا؟ تو حدیث میں یہ ہے کہ تم کوئی تصویر نہ چھوڑو بلکہ اسے مٹا دو، اور کوئی اونچی قبر نہ چھوڑو مگر اس کو برابر کر دو. تو مخالفین اس حدیث کو اپنے ثبوت میں یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب یہ بات نقل فرمائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تصویر کو مٹا دو اور قبروں کو برابر کر دو. تو مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم بھی اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ قبروں کو زمین کے برابر کر دیا جائے. اس کا کچھ جواب چند صورتیں اس سے پہلے بھی ذکر کر دی گئی ہیں. اسی حدیث کو آڑ بنا کر نجدیوں نے بہت سے صحابہ کرام جنت البقیع میں آرام فرما بہت سے صحابہ کرام کے قبروں کو مسمار کیا، زمین دوز کیا، شہید کر دیا. قبے وغیرہ تھے اسے بھی توڑ دیا، زمین برابر کر دی، ہموار کر دی. آپ لوگوں میں سے تمام حضرات اسے جانتے ہوں گے. اسی حدیث کو بہانہ بنا کر ان لوگوں نے یہ کام کیا. تو اس کا جواب کچھ صورتیں اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ وہ قبریں جن کو زمین دوز اور زمین سے برابر کرنے کا حکم دیا گیا وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں بلکہ کفار کی قبریں تھی. اور اس کی وجہ اور اس کا ثبوت بھی پیش کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے زمانے میں صحابہ کو یہ حکم دیا، حضرت مولا کائنات کو یہ حکم دیا، تو اس وقت تو روئے زمین پر تمام مسلمان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والے یا تو صحابہ تھے یا تو صحابہ سے منسلک تھے، اور جو شریعت کا حکم ہوتا اسی کے مطابق وہ عمل کرتے.
تو یہ قبریں پہلے سے اونچی اونچی کس کی بنی؟ مسلمانوں کی تو قبریں نہیں ہوں گی. تو پتہ چلا کہ وہ کفار و مشرکین کی ہی قبریں تھی جنہیں توڑنے کا اور زمین سے برابر کرنے کا حکم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دوسرے اس لیے کہ اس حدیث میں قبر کے ساتھ تصویر کا بھی ذکر ہے کہ تصویر کو مٹا دو اور قبر کو برابر کر دو. ان دونوں باتوں کا ذکر ہے. قبر کے ساتھ فوٹو وغیرہ کا ذکر ہے. مسلمان کی قبر پر فوٹو کہاں ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کہ کفار کی قبریں ہی مراد ہیں، کیونکہ ان کی قبروں پر میت کا فوٹو بھی ہوتا ہے. جیسے کہ یہود و نصارہ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کی قبروں پر ان کا فوٹو وغیرہ بھی لگا دیا جاتا ہے. یہ ایک صورت. تیسرا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دو، اور مسلمان کی قبر کے لیے تو سنت ہے کہ زمین سے 1 ہاتھ اونچی رہے. اس سے پہلے احادیث کریمہ ذکر کی جا چکی ہے. تو یہاں پر تو ہے کہ قبروں کو زمین سے برابر کر دو، اور اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ زمین سے کچھ اونچی رہے تاکہ علامت رہے مسلمانوں کی قبریں. تو یہ تو سنت ہے، اس کو بالکل پیوند زمین کر دینا، زمین کے برابر کر دینا، یہ خلاف سنت ہے. تو ماننا پڑے گا کہ اس حدیث میں مراد وہ قبور کفار تھی. ورنہ تعجب ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو اونچی قبریں اکھڑوائیں اور ان کے فرزند حضرت محمد ابن حنفیہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر پر قبہ بنائے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرزند حضرت محمد ابن حنفیہ نے خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر گنبد بنایا، قبہ بنایا. تو مولا علی، تو یہ تو تعجب کی بات ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسلمانوں کی قبروں کو برابر کرنے کا حکم دے اور ان کے بیٹے جو ہے وہ قبروں پر عمارت بنائے. تو پتہ چلا کہ اس حدیث میں کیا مراد ہے؟ قبروں سے کفار و مشرکین کی قبریں ہی مراد ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی قبر اونچی بھی بن جائے تب بھی اس کو نہیں اکھیڑ سکتے، کیونکہ اس میں مسلمان کی توہین ہے. اولاً اونچی نہ بناؤ، مگر جب بن جائے تو مٹاؤ بھی مت. جیسے کہ قرآن پاک ہے تو قرآن پاک چھوٹا سائز چھاپنا منع ہے، بالکل چھوٹا، حمائل کہتے ہیں گلے وغیرہ میں لٹکانے کے لیے، تعویذ بنانے کے لیے، ایک دم بالکل وہ پڑھنے کے لائق ہی نہیں ہوتا، بالکل باریک باریک. قرآن پاک کو چھوٹا سائز چھاپنا منع ہے. دیکھو شامی میں کتاب الکراہیت. مگر جب چھپ گیا تو اس کو نہ پھینکو نہ جلاؤ. اگر چھپ گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو معاذ اللہ پھینک دو یا جلا دو، نہیں، بلکہ اس کا بھی ادب رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن کی بے ادبی ہے. حروف چھوٹے ہیں تو اس طرح چھاپنا جائز نہیں ہے، منع ہے، اس لیے کہ پڑھنے میں نہیں آتے، اتنے باریک باریک حروف ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ اگر چھپ گیا ہے تو اسے پھینک دیا جائے یا جلا دیا جائے یا پھاڑ دیا جائے، نہیں، بلکہ اس وقت بھی اس کا ادب لازم ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کی قبریں بھی اگر اونچی، عام مسلمان کی بھی قبر اگر اونچی بن جائے، اگر بن گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ توڑنے کا حکم ہرگز نہیں ہو سکتا. ہاں، عام مسلمانوں کی قبر اونچی نہ بنائی جائے، ایک بالشت زیادہ سے زیادہ اونچی ہو، اس سے زیادہ اونچی نہ بنائی جائے. لیکن اگر کسی نے بنا دی تو بھی اس عام مسلمان کی قبر کو بھی توڑنے کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بے ادبی ہے. احادیث میں وارد ہے کہ مسلمان کی قبر پر بیٹھنا، وہاں پاخانہ کرنا، وہاں جوتے سے چلنا، ویسے بھی اس پر چلنا پھرنا، یہ سب منع ہے. مگر افسوس ہے کہ نجدیوں نے صحابہ کرام کے مزارات گرائے. اور فرماتے ہیں، اپنے زمانے کی بات بتا رہے ہیں کہ معلوم ہوا ہے کہ اب جدہ میں انگریز عیسائیوں کی اونچی اونچی قبریں اب برابر بن رہی ہے. یعنی عیسائیوں کی قبریں اونچی اونچی بن رہی ہیں، وہیں پر سعودی حکومت کے زیر نگرانی میں
ان کی اونچی اونچی قبریں بن رہی ہیں اور مسلمانوں کی قبروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ ایسے لوگ آئیں گے عرب میں کہ یقتلون اہل الاسلام ویترکون اہل الاصنام، کہ مسلمانوں کو وہ لوگ شہید کریں گے، قتل کر دیں گے، اور مشرکوں کو وہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ تو یہی نجدیوں سے متعلق حضور نے سچ فرمایا تھا کہ یہ لوگ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ ہر ایک کو اپنی جنس سے محبت ہوتی ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بھی انہی کے جنس سے ہیں، یعنی نجدی وہابی بھی انہی انگریزوں، عیسائیوں، یہودیوں کی جنس سے ہیں، اس لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی قبریں اونچی بنا رہے ہیں، اس کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی قبروں کو برابر کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں، اور جو دوسری حدیث مخالفین پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی، تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے سند لانا محض بیجا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو روایت ہے وہ حدیث، تو اس حدیث میں یہ ہے کہ میت پر کوئی سایہ وغیرہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ میت کا سایہ، قبر پر سایہ وغیرہ کے لیے کوئی عمارت نہ بنائی جائے، اس لیے کہ اس کے لیے اعمال ہی سایہ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی انتقال کر جائے تو اب آپ اس کے اوپر جو ہے چھت وغیرہ قبر کے اوپر، اس لیے اس نیت سے اگر چھت بنائے کہ قبر کو دھوپ نہ لگے، یا قبر کے اندر جو آرام کر رہے ہیں تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اس دھوپ کی وجہ سے، تو یہ غلط ہے۔ اس نیت سے ہرگز نہ بنایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال ہی سائے کے لیے کافی ہے، ان کے اعمال ہی سائے کے لیے کافی ہے۔ تو وہ حدیث میں جو ذکر ہے کہ عمارت اس کے سائے کے لیے نہ بناؤ، تو فرماتے ہیں وہ تو خود فرما رہے ہیں کہ میت پر اعمال کا سایہ کافی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر میت پر سایہ کرنے کے لیے قبہ بنایا تو منع ہے، ہاں زائرین کے آرام کے لیے بنایا تو جائز ہے۔ جیسا کہ عینی شرح بخاری اسی حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں کہ ادھر اشارہ ہے، یعنی اسی حدیث کے ماتحت فرماتے اس حدیث سے اشارہ ہے کہ قبر پر صحیح غرض کے لیے خیمہ لگانا، جیسے کہ زندوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے، نہ کہ میت کو سایہ کرنے کے لیے، تو یہ جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ اب فرماتے ہیں اپنا تجربہ، کہتے ہیں کہ اس کا تجربہ خود مجھ کو اس طرح ہوا کہ میں ایک دفعہ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کے لیے سیالکوٹ گیا، اور بہت مجھے شوق تھا کہ ملا عبد الحکیم فاضل سیالکوٹی علیہ رحمہ کے مزار پر فاتحہ پڑھوں، کیونکہ ان کے حواشی دیکھنے کا اکثر مشغلہ رہا۔ تو وہاں پہنچا تو قبر پر کوئی سائبان نہیں تھا، کوئی چھت وغیرہ عمارت وغیرہ نہیں تھی، زمین گرم تھی، دھوپ تیز تھی۔ تو فرماتے ہیں بمشکل تمام چند آیات پڑھ کر فوراً وہاں سے مجھے ہٹنا پڑا، یعنی وہاں چاہتے ہوئے بھی میں کھڑے نہ ہو پایا دھوپ کی وجہ سے، تیز دھوپ کی وجہ سے۔ جذبہ دل ہی میں رہ گیا، یعنی دل کا جو جذبہ تھا کہ وہاں جاؤں گا، دیر تک وہاں حاضری دوں گا، تو وہ جذبہ دل یہ دل ہی میں رہ گیا۔ کیوں؟ دھوپ کی وجہ سے۔ صاحبان اگر ہوتا تو وہاں کچھ دیر تک آدمی جو ہے وہ کھڑا ہوتا۔ فرماتے ہیں اس دن معلوم ہوا کہ مزارات پر عمارات بنانا بہت فائدے مند ہے، فائدے مند ہے۔ تفسیر روح البیان 26واں پارہ سورہ فتح، اس کی آیت ہے اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس آیت کے تحت ہے تفسیر روح البیان میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ آج کل لوگ اولیاء اللہ کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، لہذا ہم ان قبروں کو گرائیں گے تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ اولیاء اللہ میں کوئی قدرت نہیں ہے۔ یعنی ہم گرائیں، دیکھتے ہیں وہ بچاتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کی قبروں کو جو ہے وہ شہید کریں گے، گرا دیں گے، توڑ دیں گے اولیاء اللہ میں، ہم یہ بتانے کے لیے کہ اولیاء اللہ میں کوئی قدرت نہیں ہے، ورنہ وہ اپنی قبروں کو گرنے سے بچا لیتے۔ یہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ ایسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم قبروں کو گرا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جان لو یہ کام خالص کفر ہے، فرعون کے اس قول سے ماخوذ ہے،
یعنی ایسا کام یہ کفر کا کام ہے. اور یہ قرآن پاک میں فرعون کا ایک قول اسی طرح سے ذکر ہوا ہے کہ فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، کہ چھوڑ دو مجھ کو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وہ اپنے خدا کو بلا لیں. وہ اپنے خدا کو بلائیں، اگر بچنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے خدا کو بلا لائے، مجھ کو چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. تو فرماتے ہیں کہ یہ فرعون کے ہی قول سے وہ ماخوذ ہے. جیسے یہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ ہم اولیاء اللہ کی قبروں کو توڑ دیں، دیکھتے ہیں کہ وہ بچاتے ہیں کہ نہیں. تو فرماتے ہیں کہ فرعون کے اس قول سے ماخوذ ہے کہ چھوڑ دو مجھ کو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وہ اپنے خدا کو بلا لے، میں خوف کرتا ہوں کہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد پھیلا دے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بار کسی نے کہا کہ اگر اولیاء اللہ یا صحابہ کرام میں کچھ طاقت تھی تو نجدی وہابیوں سے اپنی قبروں کو کیوں نہیں بچایا؟ اگر طاقت تھی تو بچا لینا چاہیے تھا، کیوں نہیں بچایا؟ معلوم ہوا کہ یہ محض معاذ اللہ مردے ہیں، پھر ان کی تعظیم و توقیر کیسی؟ کچھ نہیں کرنا ہے. تو میں نے فرماتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کعبہ معظمہ میں 360 بت تھے، 360 بت تھے. اور احادیث میں ہے کہ قریب قیامت ایک شخص کعبہ شریف کو گرا دے گا معاذ اللہ. یعنی قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی شخص آئے گا اور وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا، خانہ کعبہ کو گرا دے گا. اسی طرح آج فرماتے ہیں کہ لاہور میں مسجد شہید گنج یہ سکھوں کا گردوارہ بن گئی ہے. پہلے مسجد تھی اور سکھوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. بہت سی مساجد ہیں جو کہ برباد کر دی گئی ہیں. تو اب اگر ہندو کہے کہ اگر خدا میں طاقت تھی تو اس نے اپنا گھر ہمارے ہاتھوں سے کیوں نہیں بچا لیا، تو کیا جواب دو گے؟ جیسے تم کہہ رہے ہو کہ قبروں کو ہم مسمار کریں، اگر اولیاء اللہ میں طاقت ہے تو وہ بچا لیں، تو یہ مسجدیں جو شہید ہو گئی یا دوسروں کے قبضے میں چلی گئی، اب غیر مسلم یا ہندو یہ کہے کہ اگر اللہ میں طاقت ہو تو وہ بچا لے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اولیاء اللہ یا ان کے مقابر کی تعظیم یہ ان کی محبوبیت کی وجہ سے ہوتی ہے نا. یہ اولیاء اللہ کی اور ان کی قبروں کی تعظیم کس وجہ سے؟ ان کی محبوبیت کی وجہ سے کی جاتی ہے، نہ کہ محض قدرت سے. قدرت دیکھنے کے لیے نہیں کی جاتی. جیسے کہ مساجد اور کعبہ معظمہ کی تعظیم، مسجد کی تعظیم، کعبہ شریف کی تعظیم، یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، محبوب جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کو باقی رکھا گیا ہے. اسی طرح قبور اولیاء کرام بھی ہے کہ ان کی بھی تعظیم ہے. ابن سعود نے یعنی یہ سعودی جو حکومت ہے اس نے بہت سی مسجدیں بھی گرا دی، جیسے کہ مسجد سیدنا بلال کوہ صفا کے قریب، کوہ صفا پر وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری مسجدیں ان لوگوں نے شہید کر دی. پہلے وہ جو صفا مروہ کے سامنے چھوٹی پہاڑی تھی اس پر جو ہے وہ مسجد بلال ایک تھی، مسجد بلال یا مسجد ہلال کر کے ایک مسجد تھی پہاڑی پر، اور یہاں خانہ کعبہ مسجد حرام سے ہی وہ نظر آتی تھی، دور سے ہی نظر آتی تھی، وائٹ سفید رنگ کی. بعد میں ان لوگوں نے وہاں پر محل بنا لیا بادشاہ کا، اور وہ جو پہاڑ وغیرہ جو ہے اس کو جب گرایا تو اس میں وہ مسجد بھی تھی، اس کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا. تو ان نجدیوں نے وہی کام کیا جو کفار مشرکین نے کام کیا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ تعظیم کے خلاف ہے، اولیاء اللہ کی تعظیم ہی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر یعنی مسجدوں کو بھی یہ مسمار کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکتے نہیں ہے. تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان نجدی، وہابی، دیوبندی وغیرہ سے دور و نفور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ آئندہ سے ایک نئی بحث شروع ہوگی، مزارات وغیرہ پر پھول ڈالنا، چادریں چڑھانا، چراغاں کرنا وغیرہ سے متعلق کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. انشاءاللہ اس سے متعلق جو ہے وہ بحث
آئندہ شروع کی جائے گی، اور انشاءاللہ آئندہ پھر رمضان المبارک میں بھی یہاں پر سنی دینی نشست کا انتظام ہوگا۔ وقت کا اعلان آپ کو کر دیا جائے گا۔ آپ حضرات وقت کی پابندی سے یہاں پر حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ بعد نماز عشاء 9:15 یا 9:30 بجے سے مجلس شروع کر دی جاتی ہے، تو آپ حضرات وقت کی پابندی سے حاضر ہوں، اپنے ساتھ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی لے کر آئیں، اور اپنے عقیدے اور ایمان کی مضبوطی کا سامان کریں، ثواب دارین سے مالا مال ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔